नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन हज़रात, न्यूज़ राइडर से गौहर सरफराज कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर है, सलाम अर्ज़ करता है। पाकिस्तान में निज़ाम अदल को एस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरह तबाह बर्बाद कर दिया, उसकी एक नई दास्तान रकम हुई आज। एक आशिक़ रसूल को, एक सीरत नबी यूनिवर्सिटी बनाने वाले को सज़ा दिलाई गई है कि तुमने ये सीरत नबी की यूनिवर्सिटी क्यों बनाई। अल कादर ट्रस्ट में इमरान खान को 14 साल की सजा सुनाई गई है। वो फैसला जो एंकर्स को पता था, जो फैसल वडा जैसे लोगों को पता था, और जज 3 पेशियों पर फैसला नहीं सुना सका, उसे आज सुना दिया, क्योंकि उससे तो आज हुक्म हुआ था कि आज फैसला तुम्हें सुना देना है। और कुर्बान जाऊं उस बंदे पे जिसने सजा सुन के भी मुस्कुराया और कौम को कहा कि मैं कभी इन आमरों से, कभी इन फार्म 47 वाली गवर्नमेंट से समझौता नहीं करूंगा। वो 2 साल में मस्त होकर जेल में बैठा हुआ है, उसको किसी चीज की परवाह नहीं है। लेकिन आपने अदलिया के जरिए इस मुल्क के वकार का बेड़ा गर्क कर दिया है। आज इंटरनेशनल मीडिया में जग ऐसाई हो रही है, कोई करप्शन साबित नहीं हुई। CFO चीफ फाइनेंस अफसर अल कादर यूनिवर्सिटी अदालत में बयान दे, जो नैब का वकील था, नैब का गवाह था, वो बयान दे के आया जनाब कि इमरान खान को इस सीरत नबी पे बनाने जाने यूनिवर्सिटी में 1 टके का फायदा नहीं है, और ना आज तक उन्होंने कोई माली फायदा उठाया है, और ना कोई माली फायदा उसके मुस्तकबिल में इमरान खान या उसकी बेगम उठा सकती है। अगर इमरान खान इस दुनिया में नहीं रहते तो ये ट्रस्ट जो है ये गवर्नमेंट को चला जाएगा। और आज इस जज ने, राना नासिर जवेद ने, अदलिया का मुंह एक दफा फिर काला कर दिया। ये फैसला कितनी दफा मुअख्खर हुआ है। टीवी एंकर्स को इसका पता चल जाता था, सियासतदानों को पता चल जाता था कि इसको सजा होनी है। फैसल वाडा ने पहले कह दिया था कि इस पर सजा होनी है, और ये सजा भी मैक्सिमम सजा दी है। और सजा 91C जो उनका नैब ऑर्डिनेंस है, उसके तहत जो रिश्वत का साबित हो रही है जिसमें, उसमें देती है सजा, उसमें भी दे दी है एक दी, लेकिन साबित नहीं हो रही थी कोई चीज साबित। इमरान खान ने तो ट्रस्ट बना दिया, अल कादर ट्रस्ट बना दिया, जो आज भी चल रहा है, जो लोगों को सीरत नबी पे पढ़ा रहा है। एक आशिक़ रसूल जिसने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का जिक्र कौम मुत्तहिदा में जनरल असेंबली और इस्लामिक काउंसिल के सामने किया था, उसको ईमानदार होने की सजा दी गई है, उसको सीरत नबी यूनिवर्सिटी बनाने की सजा दी गई है। अब मैं आपको बताता हूं इस केस की असलियत। 1 हाइड कॉर्नर का एक प्लाट जो कि 9 रुपए का था, और उसका मालिक पता कौन है? हसन नवाज शरीफ का बेटा। आज तक उससे तो नहीं पूछा, नवाज शरीफ से तो किसी ने पूछा कि 9 रुपया कहां से आया, पूछा किसी ने? फिर जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर था तो उसने मलिक रियाज को हुक्म दिया कि इस प्लाट को खरीद दो। मलिक रियाज ने ये जो फ्लैट था, ये जो जगह थी, ये 18 अरब डबल पैसे देके खरीदी। नवाज शरीफ से किसी ने पूछा? और जब इसकी इतला नेशनल क्राइम एजेंसी लंदन को हुई तो उन्होंने इस पर इंक्वायरी शुरू कर दी कि ये पैसा कहां से आया। चूंकि वो साबित नहीं कर सके कि ये रिश्वत का पैसा है या किकबैक का पैसा है या मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है, तो उन्होंने एक NCA ने एक समझौता किया मलिक रियाज के साथ कि ये पैसा जो है ना आप पाकिस्तान में ले जाएंगे, जहां आप लेके जाना चाहते हैं ले जाए। तो मलिक रियाज ने चूंकि सुप्रीम कोर्ट का पैसा देना था, मलिक रियाज की बहू से अकाउंट से ये डायरेक्ट ट्रांसफर अल मशरक बैंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में हो गई, और सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट में 20 अरब रुपए का प्रॉफिट लिया गया, गवर्नमेंट को दिया गया, देकर वापस की गई। अगर ये फैसला कैबिनेट ने अप्रूव किया, अगर ये कैबिनेट ने गलत अप्रूव किया था तो क्या ये उसके बाद दूसरी दफा ये फार्म 47 वाला प्राइम मिनिस्टर आया, इसको कलम नहीं करा दे सकता था? और लेकिन आपने तो जड़ बुराई की जड़ पकड़ी नहीं है। 9 अरब का प्लाट 18 अरब रुपए का मलिक रियाज ने खरीद दिया नवाज शरीफ के बेटे से, किसी ने इसकी इंक्वायरी की? केस तो ये बनता था। और इमरान खान ने क्या किया? इमरान खान अल कादर ट्रस्ट में उसमें बयान दे चुके हैं अपना अल कादर ट्रस्ट वाले कि इमरान खान को 1 पैसे का फायदा नहीं हुआ इसमें, और वो सीरत नबी पे पढ़ाया जा रहा है वहां उस यूनिवर्सिटी में। ये उसका जुर्म है कि उसने सीरत नबी पे
ایک ٹرسٹ بنا دیا, ایک ادارہ بنا دیا, ایک یونیورسٹی بنا دی. تو یہ ہے اس کی کیس کی صورتحال. اور بشرا بی بی کو آنت کے جرم میں سزا دے دی گئی جس نے آنت کیا. وہ آنت کا کیس تو اسٹیبلش نہیں ہوتا ہے. بھٹو کو سزا دی تھی, آج تک اس کی کبھی ریفرنس نہیں, بطور ریفرنس سائٹیشن نہیں اس کی کسی نے دی, آج تک کسی کورٹ میں نہیں دی. اور اب تو سپریم کورٹ کہہ چکے ہیں کہ غلط فیصلہ تھا. تو جرم یہ ہے بشرا بی بی کا, کو عمران خان کی بیگم ہے, اس کا یہ جرم ہے, ایک پردہ دار عورت ہے, بس بھی لگا ہوا ہے اس کو. اور ان دونوں کی وجہ سے یہ یونیورسٹی قائم ہوئی سیرت النبی پہ. آپ نے آج کے رسول کو سزا دے کے آج اپنا منہ کالا کیا ہے. اور یہ جو ناصر جوید ہے اس کے متعلق تو پوری کہانیاں ہیں جب آہستہ آہستہ کھلے گی اس کے متعلق. اور اس میں ہائی کورٹ کیا ہے, چونکہ یہ لائن کا اپنا جج جو ہے چیف جسٹس اسلام آباد کہہ چکا ہے کہ ایک پیسے کا جب اس کے عمران خان کو فائدہ نہیں ہوا تو کیس کس کا چیز کا بنا. تو اس کے بعد کون سی نئی چیز اس کیس میں آ گئی کہ اس کو 14 سال کی سزا دے دی اور پھر میکسیمم پنشمنٹ دی گئی. میکسیمم پنشمنٹ تو دیتے کیوں نہیں ہے, آج تک نہیں دیتا دی کسی نے میکسیمم پنشمنٹ. تو یہ جناب صورتحال ہے. اب یہ کیس اب جا کے نیب اسٹیبلش کرے نا, اور سزا ہوتی ہے جیسے ایون فیلڈ میں 7 ارب روپے کی نواز شریف کا سزا ہوئی تھی. تو یہاں تو چونکہ اس نے بینیفٹ ہی کو نہیں دیا تو 10 لاکھ روپے کی عمران خان کو سزا دے دی جج نے فائن کے طور پہ, اور 5 لاکھ کی بشرا بی بی کو دے دی. تو یہ کہاں ثابت کریں گے؟ یہ عدلیہ کو اسٹیبلشمنٹ استعمال کر رہی ہے ٹول کے طور پہ. اور اوپر فارم 26 امینڈمنٹ والے جج بیٹھے ہوئے, جو مرضی جس سے مرضی کا سیاہ فیصلہ کروا لو. آپ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ایسے فیصلوں میں جب دنیا کیونکہ اس فیصلے کو تو مانیٹر کر رہی تھی لوگ, اس کا بڑا کلوزلی انٹرنیشنل میڈیا مانیٹر کر رہا تھا. اور آپ جب انٹرنیشنل میڈیا میں آپ اس عدلیہ ہے, یہ تو اس کے متعلق کسی نے کہا تھا, کسی نے اخبار نمائندے نے اس لیے ریچز آف دا بچز, اس کے متعلق ایک اخبار نے پاکستان کے متعلق یہ بات کی تھی. تو یہ جناب صورتحال ہے. یہ عدلیہ تو ویسے ٹول کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے. انصاف ناپید ہو چکا ہے اس ملک میں, اور نچلی سطح پہ تو جو حال ہے آپ کے سامنے ہے. یہ تو وہ سزا ہوئی ہے کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں آٹا بندی ہلدی کیوں. شرم کرو, کو حیا کرو. ایک یونیورسٹی بنائی گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی پہ, وہاں سیرت النبی پہ پڑھایا جاتا ہے اور اس میں کوئی بینیفٹ نہیں ہے. آپ نے اس میں 14 سال سزا دے دی ہے. جج صاحب آپ نے اللہ کو جان نہیں دینی, روزے محشر کو آپ کھڑے نہیں ہوگے وہاں, اور پھر کیا جواب دو گے وہاں کہ ہم نے سیرت النبی پہ یونیورسٹی بنانے پہ سزا دے دی ہے. تو یہ ہے جی, یہ اس ملک میں کالا قانون ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہاں تو ثابت کرو نا تو ایک پیسے کے عمران خان نے اس سے بینیفٹ لیا ہے, اور وہ پیسہ سپریم کورٹ نے پڑھا تھا. سپریم کورٹ نے 20 ارب جو اس میں جو انٹرسٹ لگا تھا اس کے ساتھ حکومت کو واپس کر دیا. سپریم کورٹ نے اپنے پاس تو پیسے نہیں رکھ رہے تھے. سپریم کورٹ نے 450 ارب کی سیٹلمنٹ کی تھی ملک ریاض سے, تو وہ پیسے گورنمنٹ کو جانے ہیں. ملک ریاض نے تو سپریم کورٹ کو جمع کرانے آگے تو گورنمنٹ کو جانے ہیں نا, تو ہونا کس بات کا ہے. اور آج میں دیکھ رہا تھا کہ ایئر وائی والے مخصوص جو عمران خان کے مخالف وکیلوں کو لا کے تو اس سے تبصرہ لے رہے تھے, ایسا گنجا سے لوگوں کو تبصرہ لے رہے تھے. ثابت کوئی ٹکے کی چیز نہیں آپ کر سکے. اور یہ سارا مینوپولیٹ تھا, اسٹیبلشمنٹ کو پتا تھا کیا فیصلہ آنا ہے. تو انہوں نے مخصوص وکلا پہلے ہی بٹھائے ہوئے تھے کہ آپ نے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے انٹرویو دینا ہے القاعدہ ٹرسٹ کے بارے میں. تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے جو ظلم کر رہی ہے, جو جبر کر رہی ہے, 2 سال سے یہ سلسلہ جاری ہے. اور کہیں نہ کہیں تو جا کے بریکیں لگنی ہے نا. اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہے, وہ غفور الرحیم بھی ہے, قہار ہے, جبار ہے, متکبر ہے. اس کی قہاریت سے ڈرے, اس کی متکبریت سے ڈرے. اور یہ وہ کہتے ہیں ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. یہ ظلم میں آخر بٹنا ہے کہ ایک کوئی نہ کوئی ایسا پوائنٹ ضرور آئے گا کہ جہاں بھی یہ بریکیں لگ جائیں گی. یہ جبر, یہ ظلم, یہ دہشت گردی یہ کب تک جاری رہے گی؟ فارم 47 کی حکومت مسدد کی گئی ہے پاکستان پہ, تو پھر کہا جاتا ہے ہمارا سیاست سے تعلق واسطے کو نہیں. تو یہ تضادات بھی ختم ہو گئے کبھی نہ کبھی.
اور آج جو یہ فیصلہ سنایا گیا ہے یہ سیاہ روح سے لکھا جائے گا، اور میں تو کہتا ہوں آج کا دن جو ہے اللہ کا جمعۃ المبارک ہے، لیکن یوم سیاہ کے طور پہ یاد رکھا جائے گا اس فیصلے کی وجہ سے۔ ایک ایسا فیصلہ جج نے کیا ہے جو 3 دفعہ اس نے مؤخر کیا، اور اس فیصلے کی کاپیاں پہلے ہی پہنچی ہوئی تھی۔ اینکر بتا رہے تھے جی آج فیصلہ نہیں ہوگا، سیاستدان بتا رہے تھے جی سزا ہوگی، اور پتہ تھا سزا دلوانے والوں کو پتہ تھا کہ 14 سال کی سزا ہوگی، اور میکسیمم پنشمنٹ تو کسی کیس میں ہوتے ہی نہیں ہے، تو اس سے بڑی بدنیتی اور بددیانتی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ اسی بات پہ کر لیں کہ میکسیمم پنشمنٹ کوئی بھی جج نہیں دیتا، تو یہاں تو وہ کابینہ کی اپروول سے سارا کچھ ہوا تھا، اور جب سی ایف او کا بیان ہو گیا اس کے بعد کیس میں رہ کے گیا، اسی گراؤنڈ پہ تو القادر یونیورسٹی میں ضمانت ہو گئی تھی عمران خان کی، کیس میں ہے کچھ نہیں، اس میں تو جب اس نے بینیفٹ ہی نہیں کوئی لیا، اس میں اس کو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، تو کیس کس چیز کا بنایا ہوا ہے آپ نے؟ تو یہ آج کا دن بڑا تکلیف دہ ہے، ذاتی طور پہ میرے لیے بھی تکلیف دہ ہے کہ یہ ایک ایسے بندے کو سزا دی گئی ہے کہ جو سچا عاشق رسول ہے، جس نے سیرت النبی پہ یونیورسٹی بنائی، القادر یونیورسٹی، اور اس کے بدلے میں 14 سال کی سزا کا پروانہ ہاتھ میں تھما دیا گیا، اور اس نے خوش ہو کے اس کو قبول کیا۔ اس نے کہا یہ میرے سزا ماتھے کا جو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے یہ ہماری جانیں بھی قربان ہے۔ اور ذات اسی بدل دل کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر بات ہوگی، دعا میں یاد رکھیں کہ دنیا کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔